اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا جی۔ آج میں نے بھی اپنی کلاس میں اعلان کیا تھا کہ وہاں سنا ہے کہ کوئی کلاس شروع ہو رہی ہے، تو ساتھی کوشش کریں وہاں پہ ضرور جائیں۔ عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہے، ایسا ٹائم کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ پھر یہاں پہ فی سبیل اللہ کلاس ہے، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے جی۔ تو ایسی کلاس میرے خیال ہے بہت کم ہی ہوگی، جو آج کل وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں بھی انہیں میں شامل ہوں جن کے پاس وقت نہیں ہے۔ جامعہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم نہیں، جامعہ والوں کا بچہ چھوٹا سا، اب تو جوان ہو گیا ہے، حافظ اسد عبید صاحب کا بیٹا، چھوٹا جو ہے، ایک تو بڑا سعد ہے لمبا سا، ایک چھوٹا ہے سعود نام ہے۔ تو ایک دفعہ اس کو میں نے روکا، میں کہا بیٹا بات سنا، انکل ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جو ہے ٹائم نہیں ہے۔ یعنی وہ چھوٹا سا بچہ، ایک بندہ پاس کھڑا تھا، اس نے کہا حافظ صاحب دیکھیں اس چھوٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بڑوں کے پاس کہاں ٹائم ہوگا، یہ بھی اتنا بات سننے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو ٹائم نہیں ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ مصروف ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، تب بندہ جو ہے نا جی کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ قاری ذکی اللہ کیفی صاحب جو ہیں، یہ کافی عرصہ سے یہ تجوید کلاس جو ہے عصر سے مغرب والی جو ہے، ان کے اور ہمارے استاد محترم قاری سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ شروع کروایا تھا اور انہوں نے شروع کیا، تو اس وقت سے الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے اساتذہ بھی یہاں آئے ہیں، امتحان بھی لے کے گئے ہیں، بڑے بڑے قاری حضرات جو ہیں، سب نے تعریف ہی کی ہے کہ ماشاءاللہ تھوڑے وقت میں اتنا بڑا فائدہ۔ تو عصر سے مغرب تک کا ٹائم آپ لوگ بھی سارا دن کے تھکے ہوتے ہیں، جو دورہ خاص کر کے انہوں نے استاد محترم نے دورہ حدیث والوں کے لیے یہ کلاس جو ہے، دورہ حدیث شریف والے جو ساتھی ہیں ان کے لیے، کہ ان کا قرآن پاک جو ہے وہ درست ہو جائے۔ 8 سال بندہ پڑھا ہوا ہو اور قرآن پاک صحیح نہ آتا ہو تو افسوس کی بات ہے۔ تو ہمارے شعبے میں بھی قاری مومن شاہ صاحب ہمارے شعبے کے ذمہ دار ہیں، ہمارے شعبے میں بھی ساتھی داخل ہوئے ہیں دورہ حدیث والے نا کافی سارے۔ تو کچھ ساتھی ایسے داخل ہوئے ہیں کہ بہت ہی مطلب کمزور ہے، ان کا قرآن پاک جو ہے نا بہت ہی کمزور ہے، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو میں نے بھی آج صبح وہاں کلاس میں اعلان کیا ہے کہ بھائی عصر سے مغرب تک ایسے گھومنے پھرنے سے بہتر ہے کہ بندہ عصر کی نماز وہاں پڑھ لے جا کے، اور مغرب سے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے، بندہ واپس آ سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کر کے، اور پھر الحمدللہ استاد محترم آپ کے قاری ذکی اللہ کیفی صاحب جو ہیں، ان کو بڑے اساتذہ کی سرپرستی حاصل ہے، یہ اکیلے نہیں کر رہے، پیچھے ان کے الحمدللہ بڑے اساتذہ ہیں، جن میں آپ کے ہمارے استاد محترم استاد جی پروفیسر محمد یوسف خان صاحب مدظ علی جو ہے، وہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مشورے سے سارے پروگرام جو بھی طے ہوتے ہیں، وہ استاد جی خود بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، اور پھر بڑے اساتذہ بھی درمیان میں آ کے کچھ نہ کچھ سنتے ہیں بچوں سے۔ تو عصر سے مغرب کا ٹائم جو ہے بالکل تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ ابھی دورہ حدیث والوں کی کلاس شروع ہو گئی ہیں، لیکن تکرار نہیں شروع ہوا، جو مغرب سے عشاء تک تکرار ہوتا ہے وہ نہیں شروع ہوا، کیونکہ اس میں حاضری ہوتی ہے آپ لوگوں کی۔ تو جب تک وہ شروع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کوشش کریں کہ عصر کی نماز یہاں پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، عصر کی نماز یہاں پڑھیں، اور جب تک کلاس رہتی ہے، اگر مغرب کے بالکل قریب ختم ہوتی ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کے چلے جائیں، کھانا تو مغرب کے بعد مل جاتا ہے نا، تو اس لیے نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ آپ جتنا ٹائم پورا دیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ استاد جی کہا کرتے تھے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میٹھا
کرنے کے لیے پھر آپ گڑ زیادہ ڈالیں گے، تو گڑ یہی ڈالنا ہے کہ وقت کی پابندی اور استاد محترم کی بات کو غور سے سننا ہے۔ قرآن پاک کا درست پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی فرض عین ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ، اسی طرح سب کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا ضروری ہے، آپ کے لیے بھی، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری کلاس کے بھی کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، تو جو دورہ حدیث والے ہماری کلاس میں داخل ہوئے ہیں ان کا میں نے الگ الگ سنا ہے، تو پھر ان کو میں نے کہا یار آپ کوشش کریں، ہمارا تو پہلا ٹائم ہے صرف، تو پھر اتنی بڑی کلاس ہے، الگ الگ ایک ایک کا سنتے ہیں، کوشش کریں گے یہاں پہ، لیکن آپ وہاں چلے جائیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ خود نہیں بول رہا، اس کے پیچھے کوئی بول رہا ہے۔ ایک ساتھی نے کہیں بات کی تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے پیچھے کون ہے؟ اس نے کہا جی اللہ میرے پیچھے ہے، میں خود نہیں ہوں، ایسے نہیں، کوئی پیچھے ہے، کوئی اور بول رہا ہے، تو آپ نہیں بول رہے، تو پیچھے ہے۔ تو جب سرپرستی بڑوں کی حاصل ہوتی ہے تو اس میں اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں، تھوڑے ٹائم میں بھی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات نے کوشش کرنی ہے کہ عصر کی نماز، جو ساتھی فارغ ہیں وہ عصر کی نماز یہاں پڑھیں آ کے، اور جنہوں نے کہیں نماز پڑھانی ہے وہ نماز پڑھا کے فوراً جلدی سے کوشش کریں کہ سبق میں آ کے شامل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ استاد محترم آپ کو تھوڑے وقت میں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دیں گے، جبکہ آپ ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، پھر آپ کو ایک بہترین سند بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا بہت بڑا نام بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ اب عصر کے بعد یہ کوئی نام و نمود کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ پاک کی رضا کے لیے جو بندہ پڑھاتا ہے نا، اللہ پاک اس کی عزت بڑھاتے ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے، آپ نے بھی اور ہم نے بھی نیت یہی رکھنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دیکھیں نا، ہماری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کا قرآن پاک درست ہو گیا، اس نے آگے کسی کو کرا دیا، اس نے آگے کرا دیا، اور اس طرح وہ نمازیں پڑھتا رہا، آگے قرآن پاک پڑھاتا رہا، ایسے اچھے کام جتنے بھی کرے گا وہ، اس میں انشاءاللہ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے سے ہمیں تحفے تحائف پہنچتے رہیں گے، جیسے کہتے ہیں نا فلاں بندہ جی وہ ہمیں وہاں سعودیہ میں ملا ہے، اس نے کہا یہ ہمارے استاد محترم کے لیے خوشبو لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، پہچان عرصہ دراز ہو گیا، تو یہ جی استاد کو جا کے دے گا۔ تو ایسے ہی یہ دنیا کے معاملات جو ہیں، یہاں یہ نیک اعمال جو ہیں یہ بندے کے کام آئیں گے، دنیا کی چیزیں جو ہے وہ ادھر ہی رہ جائیں گے، تو واہ واہ بھی ادھر ہی رہ جائے گی، واہ واہ والے کے لیے وعید بھی ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے توجہ دھیان کے ساتھ، جب استاد صاحب بات کریں تو استاد کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، غور کے ساتھ سننا ہے، پھر جس طرح وہ پڑھائیں گے اس وقت دیکھنا ہے، ان کے منہ کی طرف دیکھنا ہے، ان کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ بعض ساتھی استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں، ہمتاً متوجہ ہو کے بیٹھنا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس میں انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولے میں اب دوبارہ اچھا یہ دعا میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح
یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم الف با تا ثا جیم الف با تا ثا جیم. کچھ حرف ایسے ہیں جو 2 حرفی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 3 حرفی ہیں. الف اور حمزہ کا کوئی قاعدہ نہیں، اور باقی جو ہیں ان کے قاعدے ہیں استاد جی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو ان حروف کو درست کر کے پڑھنا تجوید ہے. الف سے لے کے یا تک یہ تجوید کا موضوع ہے. حروف تہجی مفردات جو ہیں ان کو درست کر کے پڑھنا ضروری ہے. استاد جی آج صبح بتا رہے تھے، غالباً آج ہی بتایا کہ خالہ کا اور حالہ کا، ہا جو ہے بغیر نقطے والی اور ایک نقطے والی، نقطے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. عربی میں نقطے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، حرکت سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. بتا رہے تھے کہ انعمتا، اب اس کو کوئی پڑھ دے انعمتو تو معنی اور ہو جائے، انعمتی پڑھ دے اور معنی ہو جائے. اس لیے بڑھا دینا، کم کر دینا، حرف کو بدل دینا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، اس سے معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن پاک کا درست پڑھنا جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ چلیں اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. وہ استاد جی ایک جملہ بول رہے تھے، اس میں جو تقریب ہوئی ہے نا، ابتدائی تقریب سبقوں کی، کہ عادت کو عبادت بناؤ. ہے جی، یہ جملہ بڑا اچھا لگا. عادت کو عبادت بناؤ. تو کیسے بنائیں گے؟ عملی طور پر، یعنی مسجد میں داخل ہونا ہے کیسے، نکلنا ہے کیسے، باتھ روم میں جانا ہے کیسے، باہر نکلنا ہے کیسے، کھانا کیسے کھانا ہے، چلنا پھرنا سارا کام جو ہے جتنا علم ہے اس پر عمل کرنا ہے. عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. علم کا فائدہ تب ہی ہے نا جب عمل کریں گے. وہ استاد جی کے پاس ایک بندہ کسی استاد کے پاس گیا بچے کو لے کے، جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ دورہ حدیث کر کے آیا ہے، پڑھ کے آیا ہے، اس نے بہت پڑھا ہے لیکن یہ بوڑھا نہیں ہے. بوڑھا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اتنا پڑھ کے آیا ہے، نہ یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، نہ یہ کوئی تلاوت کرتا ہے، نہ کوئی اور اس کا کام ہے، پتہ نہیں اس نے کیا پڑھا ہے. اتنا پڑھ کے آیا اور 10 سال لگا کے آیا تو بوڑھا نہیں ہے. تو اس کو دعا کریں اس کے لیے، اور اس کو کوئی سمجھائیں یہ گڑ جائے، یعنی عمل کرنے والا بن جائے نا. تو انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کے لیے کرنا ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے کسی کو نہیں ہے. کوئی کہہ رہا واہ جی واہ، کہتا رہے ٹھیک ہے، کہتا ہے ان تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا. ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے قرآن پاک کو اللہ کی رضا کے لیے درست کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے نا، کریں گے کوشش. فی امان. اللہ میں آپ کو